بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے حصہ 7 کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے حلق بالکل سوکھ گیا ہو۔ پیاس کی شدید احساس سے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک اجنبی کمرے میں خود کو موجود پا کر حیران سا ہوا، مگر اگلے ہی پل پیر سے اٹھتی درد کی ٹیسن نے اسے یاد دلا دیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس نے پہلے سر سے پاؤں تک خود کو دیکھا اور جس کروٹ سویا تھا اس سے اٹھا نہیں تھا۔ وہ کچھ بھی اوڑھے بغیر سویا تھا، مگر کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے کمرے میں ہنوز اندھیرا تھا، مگر کھڑکی سے باہر نظر ڈالنے پر اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک نیا دن طلوع ہوا ہی چاہتا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے ہر طرف نظریں گھما رہا تھا۔ اس نے لیزا کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح رات کو بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے اس نے ساری رات اس طرح تکلیف میں گزاری۔ اسے شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس نے ساری زندگی کبھی کسی کا کوئی احسان نہیں لیا تھا۔ اس وقت اس نے اپنے شدید قسم کی بے چینی محسوس کی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ رات بھر اس کا دھیان رکھتی رہی ہے، اسے کروٹ بدلواتی رہی ہے، اسے سردی تو نہیں لگ رہی، وہ بے آرام تو نہیں، اس سب کا خیال رکھتی رہی ہے۔ ایسا کوئی دوستانہ اور غیر معمولی سلوک اس نے لیزا کے ساتھ کبھی روا نہ رکھا تھا کہ بدلے میں اس کے خلوص اور اپنائیت کی توقع رکھتا، مگر وہ تو ایسی ہی دوستانہ مزاج اور دوسروں کی پرواہ کرنے والی لڑکی تھی۔ یہی بتایا تھا اس روبوٹو نے اسے لیزا کے بارے میں، مگر وہ اپنا خلوص، اپنی اچھائی بہت ہی غلط جگہ، بہت ہی غلط شخص پر ضائع کر رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے نفرت سے سوچا۔ اس نے پہلو بدلنے کی کوشش کی۔ لیزا اتنی چوکس نیند سو رہی تھی کہ معمولی سی آواز کے ساتھ بیدار ہو گئی۔ ایک دم ہی سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے سکندر؟ پانی؟ وہ آہستگی سے بولا۔ لیزا جلدی سے اٹھی۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالا، پھر اپنے ہاتھوں سے ہی اسے لیٹے لیٹے پانی پلانے لگی۔ وہ اتنا پیاسا تھا کہ پورا گلاس 2 گھونٹ میں ہی پی گیا تھا۔ اور لاؤں؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گلاس واپس رکھ کر وہ پھر اس کے پاس آئی۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شکر ہے ٹمپریچر کم ہو گیا۔ وہ اس سے ہٹی تھی۔ تمہیں ٹھیک سے نیند آئی ہے نا سکندر؟ وہ سوال پوچھتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا رہی تھی۔ نیند؟ اس نے حیران ہو کر دیکھا۔ وہ اتنی بے خبری والی گہری نیند سو گیا۔ اس نے سوتے میں وہ خواب کیوں نہیں دیکھے؟ وہ روتا چیختا ہوا بیدار کیوں نہیں ہوا؟ لیزا کھڑکیوں میں سے پردے ہٹا رہی تھی۔ کھڑکی کھول دوں؟ صبح ہو رہی ہے، تازہ ہوا کمرے میں آئے گی، تم اچھا محسوس کرو گے۔ وہ کھڑکی پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی، اس کی سوچوں سے انجان۔ وہ گردن گھما کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے کچھ بولا نہ جا سکا۔ اس نے سر جذبات میں ہلا دیا۔ لیزا نے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ صبح کی تازہ ہوا کمرے کے اندر آنے لگی تھی۔ باہر ایک نیا دن طلوع ہو چکا تھا۔ اس کے لیے ناشتہ آ گیا تھا۔ اس بار اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے مدد نہیں مانگی تھی، وہ خود اٹھ کر بیٹھ رہا تھا۔ آرام سے، آہستہ آہستہ سکندر، تمہارے زخم ابھی بالکل تازہ ہیں۔ اس نے سکندر کے شانوں کے گرد اپنے ہاتھ رکھ کر اسے بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ وہ بیٹھا تو لیزا اس کے کمر کے پیچھے تکیے لگا دیے تھے۔ اس نے اس کے لیے سلائس پر مکھن لگایا تھا۔ تم بھی ناشتہ کرو۔ اس کے ہاتھ سے سلائس لیتے ہوئے اس نے کہا، یہ ناشتہ پیشنٹ کے لیے ہے۔ وہ مسکرائی۔ پیشنٹ چاہتا ہے اس کی تیماردار بھی اس کے ساتھ ناشتہ کرے، اور ویسے بھی پیشنٹ اتنا خوش خوراک نہیں کہ وہ سب کھا جائے۔ وہ اسی کے انداز میں جواباً مسکرا کر بولا تھا۔ لیزا نے اس کے ساتھ ناشتہ شروع کر دیا۔ تم رات بھر سوئی نہیں ہو نا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ بالکل روکھا پنیر کھانے لگی۔ تمہارے سامنے سو تو رہی تھی سینیور سکندر، تم آملیٹ تو لو۔ وہ جیسے اپنی اچھائی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیزا، میں تم سے اپنے کل کے رویے کی معذرت چاہتا ہوں۔ تم اپنے 10 کام چھوڑ کر مجھے ولاس بورگیز گھمانے لے گئی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ وہ ناشتہ روک کر یکدم اس سے سنجیدگی سے بولا تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اپنے اندر کی کرواہٹیں دوسروں پر نکالتا پھرے۔ اور دوسرے بھی کون؟ یہ لیزا محمود، جو خلوص اور محبت سے لبالب بھری ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ اپنے رویے کی بدصورتی پر وہ لیزا سے حقیقتاً شرمندہ تھا۔ لیزا نے بھی ناشتہ روک دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سکندر، میں نے تمہاری کسی بھی بات کا برا نہیں مانا۔ میں بس یہ نہیں سمجھ سکی کہ تمہیں اچانک ہو کیا گیا تھا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا لیزا، پلیز تم مائنڈ مت کرنا۔
وہ جواباً بہت آہستگی اور نرمی سے بولا تھا۔ وہ اب کبھی بھی اس سے تلخ لہجے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا احسان مند ہو گیا تھا، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ لیزا محمود کے اندر کی اچھائیاں اور محبتیں ختم کرنے کا باعث کم از کم وہ ہرگز نہیں بنے۔ جلد یا بدیر زندگی لیزا محمود کو یہ سمجھا دے گی کہ نہ تو یہ دنیا اتنی اچھی ہے اور نہ ہی یہاں بسنے والے لوگ۔ تم اسے دنیا اور لوگوں سے مایوس کروانے والوں میں وہ کیوں شامل ہو؟ اگر وہ محبتیں بانٹتی ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ وہ لڑکی سدا محبتیں ہی تقسیم کرتی رہے، زندگی کا بدصورت چہرہ کبھی اس کے سامنے نہ آئے۔ لیزا اس بات میں سر ہلا کر مسکرائی۔ تم نہیں بتانا چاہتے، ٹھیک ہے، میں نے بالکل برا نہیں مانا۔ اب تم لیٹ جاؤ، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی تو وہ فوراً بولا، میں خود لیٹ جاؤں گا لیزا، تم بیٹھو۔ لیزا نے اس کے انکار کی پرواہ کیے بغیر اسے لیٹنے میں مدد دی۔ اس کے پیر میں شدید تکلیف تھی۔ اٹھ کر بیٹھنے اور پھر واپس لیٹنے میں اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ پیر کی تکلیف کے آگے بازوؤں اور سر پر لگی چوٹیں انتہائی معمولی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان تکالیف کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا تھا۔ پیر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اتنا ہی زیادہ، اور اپنے اندر سکون اور اطمینان اترتا محسوس کر رہا تھا۔ خود کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اسے ایک انجانی سی مسرت کا احساس ہو رہا تھا۔ کل ایکسیڈنٹ کے بعد جب وہ سڑک پر زخمی پڑا تھا، اس کے پیر، بازوں اور سر سے خون بہہ رہا تھا، تب بجائے پریشان ہونے کے، تکلیف اور درد محسوس کرنے کے، وہ خوش ہو رہا تھا۔ اپنا خون بہتا دیکھ کر اسے بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ ہاں، وہ خون اتنا ہی ارزاں تھا، اسے یوں ہی بہہ جانا چاہیے تھا۔ اس کا وجود اتنا ہی بے مصرف تھا، اسے اس طرح کسی اجنبی سرزمین پر غیروں اور اجنبیوں کے بیچ دنیا سے ناتا توڑ جانا چاہیے تھا۔ شعوری طور پر وہ یہ کبھی بھی قبول نہ کرتا کہ یہ ایکسیڈنٹ در حقیقت ہوا کس کی وجہ سے تھا، مگر لاشعوری طور پر وہ جانتا تھا کہ غلطی گاڑی والے کی نہیں، اس کی تھی۔ خود کو انجان اور بے پرواہ ظاہر کرنا وہ اس تیز رفتار گاڑی کو آتا دیکھ کر بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہیں دائیں بائیں یا پیچھے نہ ہوا تھا۔ وہ گاڑی اسے ٹکر مارتی ہوئی 2 قدم آگے جا کر رکی تھی۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈرائیور نے فوراً بریک لگائے تھے، مگر رکتے رکتے بھی گاڑی سے ٹکر مار ہی چکی تھی۔ وہ سڑک پر اوندھے منہ پڑا سرشاری سے مسکرایا تھا۔ وہ نہ تو مدد کے لیے چلایا تھا، نہ درد اور تکلیف سے کسی کو پکارا تھا۔ اس نے گاڑی کے ڈرائیور سے یہ درخواست بھی نہیں کی تھی کہ وہ اسے اسپتال لے جائے۔ وہ سڑک پر سکون سے پڑا تھا۔ آگے گاڑی کا ڈرائیور اسے اٹھا کر اسپتال نہ لاتا تو اس طرح سڑک پر پڑا رہتا تا وقت کہ کوئی اور اس کی مدد کو نہ آتا، جو کہ وہ چاہتا تھا کبھی بھی نہ آئے۔ بظاہر تو سکندر شہریار ذہنی طور پر ایک نارمل اور صحت مند شخص تھا، باشعور، فہم و فراست رکھنے والا مرد۔ خودکشی کی کوشش کیوں کر سکتا تھا؟ خود وہ اپنے آپ سے بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ اس کی بے دھیانی اور کار کے ڈرائیور کی تیز رفتاری کے سبب ہوا ہے۔ اس کے اندر خود سے نفرت میں مبتلا شخص اس کے جھوٹ پر ہنس رہا تھا۔ ڈاکٹر اسے دیکھنے کے لیے آیا، ساتھ میل نرس بھی تھی۔ ڈاکٹر اسے سکندر کے بازو اور سر کی بینڈیج تبدیل کرنے سے متعلق ہدایت دے رہا تھا۔ وہ سکندر کے زخمی پیر کو مختلف انداز میں ہلا جلا کر دیکھ رہا تھا۔ پیر کی پٹیاں فی الحال نہیں کھولی جانی چاہیے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ لیزا ڈاکٹر کے پاس کھڑی اٹالین میں جلدی جلدی بولتی اس کی چوٹوں ہی کے مطابق ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی۔ غالباً اس رات کی بے سکونی اور تکلیف ڈاکٹر کو بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر اور میل نرس وہاں سے چلے گئے۔ تب اس نے لیزا سے اپنا موبائل اٹھا کر دینے کو کہا۔ آفس ٹائم شروع ہو چکا تھا، اسے آفس فون کر کے بتانا تھا کہ وہ آج نہیں آ سکتا۔ اسے دوحہ اپنے ہیڈ آفس بھی فون کر کے اپنے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دینی تھی۔ وہ اسپتال میں بیٹھ کر آفس کا کچھ ضروری کام کرنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے اسے آفس سے کچھ معلومات اور چند فائلز درکار تھی۔ اسے تمام چیزیں ای میل کر دی جائیں۔ اس کو آفس فون کر کے یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سب سوچنے کے ساتھ ہی اسے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ کل ولاس بورگیز جاتے ہوئے اس کے ساتھ اس کا لیپ ٹاپ، بیگ اور بریف کیس بھی تھا۔ اس کے یہاں تمام ضروری کاموں کی تفصیلات لیپ ٹاپ میں موجود تھی۔ اسے اپنا لیپ ٹاپ درکار تھا۔ لیزا، تمہاری گاڑی میں میرا لیپ ٹاپ بیگ ہوگا، پلیز وہ مجھے لا دو، اور پلیز اب تم گھر جا کر آرام کرو، ساری رات بے آرام رہی ہو، گھر جا کر ریسٹ کرو۔ اور نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا، تم خیریت سے ہو سکندر شہریار؟ کوئی ضرورت نہیں ہے آج آفس کا کوئی بھی کام کرنے کی، 2-3 دن کام نہ کرنے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ لیپ ٹاپ پر کام کرنے کے لیے بیٹھو گے، بار بار جسم کو ہلاؤ جلاؤ گے، ہاتھوں اور پیروں پر دباؤ پڑے گا، سکون سے لیٹو، جو ڈاکٹر نے کہا ہے وہ کرو۔ لیزا نے باقاعدہ اسے ڈانٹا تھا۔ بہت ضروری کام ہے لیزا، وہ بے بسی سے بولا تھا۔
مشکل یہ تھی کہ فی الحال وہ خود اٹھ کر جا نہیں سکتا تھا، ورنہ خود جا کر لیزا کی گاڑی سے اپنا لیپ ٹاپ لے آتا۔ ہوں گے ضروری، مگر وہ ضروری کام سکندر شہریار کی صحت اور اس کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے۔ وہ بہت محبت اور اپنائیت سے بولی تھی، بہت پرواہ کرنے والا انداز تھا، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں دل میں کہیں بہت زور سے جا کر چبھی تھی اس کی بات۔ سکندر شہریار کی زندگی، تلخی سے بولتا وہ ایک دم ہی چپ ہو گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ سکندر شہریار کی زندگی سے زیادہ بے مول اور بے وقت اس دنیا میں کسی کی بھی زندگی نہیں۔ 7 سمندر دور، اس سے بھی بہت دور بسنے والی صرف ایک ہستی ہے جو اس کی موت پر روئے گی۔ باقی دنیا میں کسی کو بھی اس کی زندگی یا اس کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس ہستی کے ساتھ شاید لیزا محمود بھی چند آنسو اس کے لیے بہا لے کہ یہ لڑکی سر تپا محبت ہے۔ یہ صرف سکندر شہریار کی نہیں بلکہ ہر کسی کی تکلیف پر رو پڑتی ہوگی۔ لیزا بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہتے کہتے رک گئے تم؟ کچھ نہیں، وہ سنجیدگی سے مختصراً بولا تھا۔ کاموں کے لیے پریشان مت ہو، تمہاری چوٹیں ٹھیک ہو جائیں گی، کام بھی سارے ہو جائیں گے۔ وہ اس طرح جھک کر دوستانہ انداز میں بولی تھی۔ میل نرس آتا ہوگا، تم اپنی بینڈیج تبدیل کرواؤ، میں گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔ اس نے خاموشی سے محض سر جذبات میں سے ہلایا تھا۔ اس نے آفس فون کر دیا تھا۔ روبرٹو کل رات ہی اپنی فیملی کے ساتھ گھوم پھر کر واپس آیا تھا۔ اس نے آج سے ہی آفس جوائن کر لیا تھا۔ سکندر کی اس سے بات ہوئی تھی۔ وہ اس کے ایکسیڈنٹ کا سن کر فکر مند ہوا تھا، تفصیلات پوچھ رہا تھا، مگر وہ اپنی چوٹوں سے زیادہ آفس کے کاموں کے لیے فکر مند تھا۔ اس نے روبرٹو سے وہ تمام ڈاکومنٹس ای میل کرنے کو کہا تھا جو اسے آفس سے دور بیٹھ کر آفس کا کام کرتے ہوئے درکار تھیں۔ وہ سپنج بات اور بینڈیج کی تبدیلی والے تمام کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ نیم گرم پانی سے ہاتھ، منہ اور جسم کا اوپری حصہ دھلنے سے وہ خود کو کافی تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کا مزید کئی دن تک اپنی ان چوٹوں کے ناز اٹھانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ وہ آج ہی ہاسپٹل سے چھٹی لے کر چلا جانا چاہتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کل کا دن اپنے ہوٹل میں گزارے گا، پھر پرسوں سے آفس۔ لیزا دوپہر میں پھر اسپتال میں موجود تھی۔ تم سوئی نہیں گھر جا کر؟ سو گئی تھی، 2 گھنٹے کی نیند لے لی، کافی ہے۔ تم اپنی سناؤ، تکلیف کچھ کم ہوئی؟ وہ اس سے کیا کہتا ہے؟ تکلیف جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی اچھا محسوس کرتا ہے۔ اس نے محض سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ لیزا اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے لنچ کر لیا؟ ہاں۔ تم میوزک سنو گے؟ میں تمہارے لیے اپنا آئی پوڈ لے آئی ہوں۔ وہ میوزک میں تمہاری پسند تو مجھے پتہ نہیں، اس میں اٹالین گانے بھی ہیں اور انگلش سانگز بھی ہیں۔ اس نے بیگ سے نکال کر اپنا آئی پوڈ اسے دیا۔ وہ یہ کہہ کہ اس کے خلوص کی توہین نہیں کر سکتا تھا کہ اسے میوزک، موویز، کتابیں، کسی بھی چیز میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تو زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ برسوں ہوئے اس نے خود کو زندہ لوگوں میں شمار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں کچھ انگلش میگزینز اور کتابیں بھی لائی ہوں، مگر پھر وہی بات کہ تمہاری پسند مجھے پتہ نہیں تھی، بس جو مجھے پسند آئے وہ لے آئی۔ وہ اس کے لیے سارے اہتمام یوں کر رہی تھی گویا یہاں کئی دن تک پڑا رہنے والا ہے۔ اسے سوچ کر ہنسی آئی۔ تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ اس نے اس کے لبوں پر آئی مسکراہٹ فوراً دیکھ لی تھی۔ کچھ نہیں، ویسے یہ موقع اچھا نہیں ہے سینیور سکندر۔ تم زخمی ہو کر بیڈ پر پڑے ہو، تمہارے کہیں بھی بھاگ جانے کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھا کر میں تمہاری پینٹنگ کیوں نہ بنا لوں؟ تم چاہے جتنا بھی ناراض ہوگے، منہ پھلاؤ گے، مگر اٹھ کر جا تو نہیں سکو گے۔ وہ شرارت بھرے انداز میں بولی تھی۔ وہ بے اختیار قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ مصورہ، میں نے تمہیں اپنی دوست سمجھا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میری دوست میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس نے تعصب سے سر ہلا کر جیسے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک اجنبی ملک میں ہلنے جلنے چلنے پھرنے سے قاصر ہو کر اسپتال میں پڑا تھا۔ چاہے اسے اپنی صحت و زندگی کی پرواہ تھی یا نہیں، مگر بہرحال اسے یہاں وقت پر اپنا کام مکمل کر کے دوحہ اپنے ہیڈ آفس رپورٹ کرنی تھی۔ یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی اور وہ لیزا کے ساتھ بڑے ہلکے موڈ میں ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ باتیں کرتے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا انجوائے کر رہا تھا۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ کمال اس لڑکی کا تھا، ورنہ ایک عمر گزری وہ تو ہنسنے والی باتوں پر بھی ہنسنا بھول بیٹھا تھا۔ نہیں سینیور سکندر، میں آپ کی مجبوری کا فائدہ ہرگز نہیں اٹھاؤں گی۔ میں آپ کی پینٹنگ اس وقت بناؤں گی جب آپ خود مجھے اپنی خوشی سے اجازت دیں گے، وہ مسکراتے ہوئے جواباً بولی تھی۔ لیزا سے باتیں کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے بالکل یاد نہیں تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ 2-3 گھنٹے سوتا رہا تھا بغیر کسی دوا کے۔ نہیں، شاید وہ دوپہر کو نرس نے جو پین کلرز دیے تھے ان میں سکون اور نیند لانے والی
कोई दवा शामिल रही होगी। इसने फ़ौरन खुद से कहा था, चलो नींद दवा के साथ आई थी, मगर इसके वो ख्वाब। इसने फ़ौरन ही अपने अंदर से उभरते इस सवाल को जहन से झटका। उठ गए तुम? वो इसके पास कुर्सी पर बैठी हुई थी, अपने साथ लाई किसी किताब की वर्गर्दानी कर रही थी। हाँ, काफ़ी देर सो गया मैं। अच्छा है ना, जितना आराम करोगे, ख़ुद को रिलैक्स रखोगे, इतनी ही जल्दी ठीक हो पाओगे। वो मुस्कुरा कर पुरखलूस अंदाज में बोली थी। तुम्हारी स्नैक्स और कॉफ़ी आई थी, तुम सो रहे थे तो मैंने वापस लौटा दिया। अब बोल कर आती हूँ। वैसे तुम कॉफ़ी की जगह चाय तो नहीं लेना चाहते? असल में यहाँ कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा है, लोग चाय को ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो कुर्सी पर से उठते हुए बोली थी, काफ़ी ही ठीक है, ब्लैक। तुम अपने लिए भी ले कर आना। वो बग़ैर तकल्लुफ़ के बोला था। लीज़ा सर हिलाती वहाँ से चली गई। वो मशरूम्स और पनीर वाला सैंडविच खा रहा था। लीज़ा को कोकिन्स खा रही थी। खाने के लिए उठ कर बैठने में इसने लीज़ा की मदद लेने से मना करना चाहा था, मगर इसने फिर भी इसे मदद दी थी। लीज़ा, अभी डॉक्टर आएगा ना, तो तुम इससे कहना मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी चाहिए। डॉक्टर तक अपना मुद्दा पहुँचाने के लिए इसे लीज़ा की ज़रूरत थी। वो आज ही हॉस्पिटल से चला जाना चाहता था। क्या मतलब? वो एकदम ही यूँ उछली थी गोया कोई बहुत ही अजीब बात सुन ली हो। कल शाम तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, अभी तुम्हारी चोटें बिल्कुल ताज़ा हैं और तुम अस्पताल से डिस्चार्ज होना चाहते हो। खैरियत है ना? वो डांटते हुए अंदाज में बोली थी। लीज़ा, बेड पर लेट कर आराम ही करना है ना? वो मैं अपने होटल में कर लूँगा। यहाँ अस्पताल में इस तरह पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल ही माजूर हो गया हूँ। तुम इसे कुछ भी कहो, मगर अस्पताल का रवायती माहौल मुझ पर नफ्सियाती तौर पर इतना मनफी असर डाल रहा है कि अगर मैं यहाँ रहा तो ठीक होने में बहुत टाइम लूँगा। लीज़ा जवाबन इस बात की मुखालफत में कुछ कहने ही वाली थी कि इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खोलकर रोबर्टो अंदर आया। इसके हाथ में गुलदस्ता था। वो ना सिरा, इसने इटालियन में शाम और रात का सलाम इन दोनों को मुश्तरका तौर पर किया था। ये क्या कर लिया तुमने मेरे पीछे? वो इससे अंग्रेज़ी में मुखातिब था। वो जवाबन मुस्कुराया था। बैठो रोबर्टो। लीज़ा ने अपनी कुर्सी रोबर्टो के लिए खाली कर दी थी। रोबर्टो ने मुस्कुरा कर लीज़ा को देखा था। तुम हो सिकंदर के पास? चलो ये अच्छा है। सुबह जब सिकंदर ने मुझे अपने एक्सीडेंट का बताया तो मैं यही सोचे जा रहा था कि इटालियन ना आने की वजह से इसे यहाँ मुश्किल हो रही होगी। दोस्ती की है सीनियर सिकंदर से तो अपने दोस्त का ख्याल तो रखूँगी ना रोबर्टो। वो सामने सोफे पर जाकर बैठ गई। इसकी वजह से रोबर्टो और लीज़ा अंग्रेज़ी ही में बातें कर रहे थे। रोबर्टो इस बात पर ज़रा सा भी हैरान नहीं था कि लीज़ा इसके पास अस्पताल में क्यों है। हाँ, वो यूं ही तो हर किसी के साथ नेकियां और अच्छाइयाँ किया करती थी। रोबर्टो ने इसे लीज़ा के बारे में यही तो बताया था। जब रोबर्टो स्पेन में था तो लीज़ा इसकी बीवी को अस्पताल लेकर गई थी, इसके पास वहाँ रही थी। ये अच्छाइयाँ, ये गैर मामूली सलूक, तवज्जो, खसूसियात के साथ इसके साथ थी, बल्कि ये इस लड़की के मिजाज का हिस्सा था। इस लड़की के वाक़िफ़ हर शख्स के लिए था। फिर आखिर रोबर्टो हैरान होता भी क्यों? वो इसकी बचपन की दोस्त थी, जानता था वो अपनी दोस्त के मिजाज को। हाँ, ये बात तो है, तुमसे अच्छी दोस्ती निभाने वाला कौन हो सकता है लीज़ा? रोबर्टो ने मुस्कुरा कर लीज़ा की बात का जवाब दिया था। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें ईमेल कर दिए थे, मिल गए होंगे तुम्हें। फिर इसने सिकंदर से कहा, कहाँ देख पाया हूँ? मेरा लैपटॉप लीज़ा की गाड़ी में पड़ा है, मुझे ला कर नहीं दे रही। वो अपने मोबाइल पर मैंने अटैचमेंट खोलने की कोशिश की तो सारी अटैचमेंट खुल नहीं सकी। वो रोबर्टो की बात के जवाब में कदर फ़िक्रमंदी से बोला था। इसे दफ्तर के कामों की फ़िक्र थी। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कर रही है। बाय द वे, तुम्हारा लैपटॉप और ब्रीफकेस अब मेरी गाड़ी में नहीं, बल्कि मैंने अपने घर ले जाकर हिफाजत से रख दिया है। बातें सुनो इन मोहतरमा की, रोबर्टो मुझसे फरमा रहे हैं। मैं डॉक्टर से कहकर इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करवा दूँ। ज़रा इसकी चोटें देखो और फिर ये बात सुनो। इसने पहले इसे और फिर रोबर्टो को एक ही वक्त में मुखातिब किया था। मुझे हॉस्पिटल्स का माहौल सूट नहीं करता, तबीयत उलझती है रोबर्टो। रेस्ट करना है, बाकायदगी से बैंडेज चेंज करवाते रहना है, तो ये सब तो मैं होटल में जाकर बाआसानी कर सकता हूँ। मेरा यकीन करें आप लोग, मैं यहाँ रहकर इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकूँगा जितनी जल्दी यहाँ से जाकर ठीक हो जाऊँगा। इसके लिए रोबर्टो इतना अहम नहीं था कि वो इसे अपने अस्पताल से छुट्टी करवाने की वजूहात से आगाह करता। इसने रोबर्टो समेत अपने किसी भी जानने वाले मिलने वाले को यह हक़ नहीं दे रखा था कि वो इसकी ज़ातियात में दखल दे, मगर यहाँ मसला लीज़ा महमूद का था। वो इसे टोक नहीं सकता था, ना ही खफा होकर इस मौजू पर टटोलने से रोक सकता था। इसलिए नहीं कि यहाँ रोबर्टो मौजूद था, बल्कि इसलिए कि अब वो लीज़ा के साथ तल्ख होना नहीं चाहता था। अगर ये बात है तो तुमने यहाँ से जाना ही है तो फिर तुम मेरे घर चलोगे। होटल में तो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने दूँगी। लीज़ा इसकी बात के जवाब में फ़ौरन धौंस भरे अंदाज में बोली थी,
اس کا اپنا سر پیٹنے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ یہ کیا نیا قصہ نکال بیٹھی تھی، اور اب یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے لیزا، وہ بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا مناسب نہیں ہے؟ لیزا نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ لیزا ٹھیک کہہ رہی ہے سکندر، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہسپتال کا ماحول تمہیں سوٹ نہیں کر رہا تو پھر تمہیں کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں تمہاری دیکھ بھال ہو سکے۔ لیزا اگر تمہیں اپنے گھر لے جا رہی ہے تو یہ بہت اچھا ہے، وہاں اس کی نینی ہے، وہ تمہارا خیال رکھ لیں گی، تم سہولت سے رہ لو گے۔ روبرٹو نے اپنی رائے پیش کی تھی۔ وہ اسپتال سے جانے کی بات بول کر پچھتا رہا تھا، وہ پہلے ہی اس کی اتنا زیر بار آ چکا تھا، مزید کوئی بھی احسان لینے کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اصل میں عادت نہیں ہے اس طرح کسی کے بھی گھر میں رہنے کی، میں ایزی فیل نہیں کروں گا۔ اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے اس نے لیزا کو انکار کیا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق صاف دو ٹوک اور بے مروتی بھرا انکار اسے نہیں کر پا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر اسے اب لیزا سے بات کرتے یہ فکر رہتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اس کا دل دکھے۔ تم وہاں اچھا محسوس کرو گے، یہ میری گارنٹی ہے سکندر، اور اگر تمہیں اچھا نہ لگا تو مجھے صاف صاف بتا دینا، میں خود تمہیں اسی وقت تمہارے ہوٹل چھوڑ آؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ کے پاس آ گئی تھی اور دوستانہ لہجے اور اپنائیت بھرے انداز میں بولی تھی، مان جاؤ سینئر سکندر، تمہاری دوست لیزا محمود کا گھر کم از کم تمہارے ہوٹل سے تو زیادہ آرام دہ ہے۔ وہ بے بسی سے انداز میں دیکھ رہا تھا، اس کی اپنائیت اور خلوص اور محبتوں کو پانے کا ذرا سا بھی اقدار نہیں تھا، مگر وہ اس لڑکی کو انکار کیسے کرے؟ اپنائیت بھرا اصرار کر رہی تھی، وہ دوستانہ انداز میں حق جتا رہی تھی، اور اس اپنائیت اور دوستانہ حق سے انکار کرنے کے لیے اسے لازماً بے مروتی اور صد مہری کا مظاہرہ کرنا پڑتا، جو وہ اس کے ساتھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لیزا محمود کے گھر ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اخلاقی دباؤ میں یوں آ گیا تھا کہ اسے اس کے گھر جانا ہی پڑ رہا تھا۔ روبرٹو آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گیا تھا، اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ڈاکٹر اسے دیکھنے آیا تھا۔ لیزا نے اس سے اس کی چھٹی کی بات کی تھی، کافی مشکلوں سے ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی، وہ بھی یہ کہہ کر کہ مریض اپنی ذمہ داری پر جلدی ڈسچارج ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر وہ راستے سے آئرن کٹیج خرید کر لائے تھے۔ ڈاکٹر نے تاکید کی تھی کہ کم از کم ابھی وہ اگلا ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ آرام کرے، اور اگر چلنا ناگزیر ہو ہی جائے تو پھر بیساکھی کے سہارے اپنے دائیں پیر پر بالکل بھی وزن ڈالے بغیر چلے۔ وہ بیساکھی کے سہارے اپنا سارا وزن بیساکھی اور بائیں پاؤں پر ڈالے دائیں پاؤں کو محض گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ لیزا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا نا سکندر؟ تم سے چلا جا رہا ہے نا؟ مین دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے لفٹ میں جاتے، باہر نکلتے، اس کے اپارٹمنٹ تک آتے آتے وہ یہ سوال نہ جانے کتنی بار دہرا چکی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی تھی۔ ہنسو مت، مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، ضدی اتنے ہو کہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر ہی دم لیا ہے، جبکہ ابھی 2-3 دن تمہیں اسپتال میں رہنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے ہنسنے پر چڑھ کر ناراضی سے بولی تھی۔ لیزا کے بیل بجانے پر اپارٹمنٹ کا دروازہ ایک بڑی عمر کی خاتون نے کھولا تھا۔ وہ چونکہ غائبانہ تعارف حاصل کر چکا تھا، لہٰذا جانتا تھا کہ لیزا کی نینی ہے، بچپن میں اس کی آیا تھیں اور اب روم میں لیزا کے فلیٹ کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے شلوار قمیض اور دوپٹہ پہن رکھا تھا، بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، چہرے پر نرمی اور محبت بھرا تاثر تھا۔ السلام علیکم۔ ساری زندگی کبھی اس طرح کسی کے گھر منہ اٹھا کر نہیں گیا تھا، بہت عجیب محسوس کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ اندر آؤ، انہوں نے پرشفقت انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ ان کی اردو میں گفتگو سنتے ہی اسے لیزا کی گالیاں یاد آئیں، اپنی نینی ہی سے فرمائش کر کے اس نے اردو میں گالیاں سیکھی تھی نا۔ اسے لیزا کا وہ خطرناک اردو یاد کر کے دل ہی دل میں ہنسی آئی تھی۔ نینی، آپ نے اور میں نے مل کر سکندر کی بہت کیئر کرنی ہے، تیار رہیے، ڈاکٹر ابھی اسے ڈسچارج نہیں کر رہا تھا، یہ ضد کر کے اسپتال سے چھٹی لے کر آیا ہے۔ وہ لیزا اور اس کی نینی کے ساتھ چلتا ایک کمرے میں آ گیا تھا۔ لیزا کا اپارٹمنٹ خوبصورت تھا، آرٹسٹک لک دے رہا تھا، لگ رہا تھا یہ لیزا کا اس کے عزیز جان روما میں اپنا فلیٹ ہے جسے اس نے بڑی محبت سے سجا اور سنوار رکھا ہے۔ بیٹا تم بالکل تکلف مت کرنا، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو بے جھجک مجھ سے کہہ دینا۔ وہ بیساکھی کو ٹائلز پر مضبوطی سے جما کر اس پر اپنا وزن ڈال کر بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، تب نینی اس سے بولی تھی۔ اسے بیٹھنے میں کچھ وقت دقت کا سامنا تھا، اس لیے اس نے محض سر اس بات میں ہلا دیا۔ لیزا جو اس کے بالکل پاس کھڑی تھی، اس نے اسے فوراً ہی بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ چائے کافی کچھ لاؤں تم لوگوں کے لیے؟ نینی نے لیزا کو اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نینی، کھانے کا وقت ہونے والا ہے، آپ ایسا کریں ڈنر ہی کا انتظام کر لیں۔ لیزا اس کی بیساکھی بیڈ پر سائڈ ٹیبل کے ساتھ ٹکا کر رکھ رہی تھی۔ کھانا تو میں بہت پہلے ہی تیار کر چکی ہوں۔ وہ بیڈ کے اوپر اپنا دایاں پاؤں خود ہی اٹھا کر رکھ رہا تھا۔
مگر لیزا نے جلدی سے پٹیوں میں جکڑے اس کے پاؤں کو بڑی آہستگی سے ایسے کہ اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہو اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ ساتھ وہ نینی کو جواب بھی دے رہی تھی، یہ آپ نے بہت اچھا کیا نینی، بس پھر اب تھوڑی دیر میں آپ میرا اور سکندر کا کھانا یہیں لے آئیے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ نینی وہاں سے چلی گئی تھی، وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، لیزا نے اس کے کمر کے پیچھے تکیے لگا دیے تھے۔ تکلیف تو نہیں ہو رہی پاؤں میں، اتنا چلے ہو؟ وہ بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ لیزا میں تمہارے اصرار پر آ تو گیا ہوں، مگر مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا، اس طرح تمہیں اور تمہاری نینی کو اپنی وجہ سے پریشان کرنا۔ پاؤں میں درد والے سوال کا نفی میں جواب دینے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مجھے اور نینی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی سکندر، دوست آخر ہوتے کس لیے ہیں؟ کیا صرف ہنسی مذاق کرنے کے لیے اور اچھے وقت میں پر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے؟ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تم تکلیف میں ہو، اٹلی تمہارا ملک بھی نہیں، تم یہاں کی زبان نہیں جانتے ہو، نہ راستوں سے واقف ہو، اس پریشانی میں بحیثیت دوست میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں۔ وہ بھی جواباً سنجیدگی سے بولی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ لیزا کچھ بھی کہتی، بہرحال اسے اس طرح یہاں آ کر خاصی شرمندگی ہو رہی تھی، چاہے وہ اسے بضد ہو کر اصرار کر کے اس کی مرضی کے خلاف دھونس اور حق جتا کر لائی تھی، تب بھی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اس نے خود ہی موضوع تبدیل کر دیا تھا، آج رات کی بات ہے، کل یہاں سے چلا جائے گا۔ ہاں، وہ جواباً مسکرائی تھی۔ اس نے ایک پیار بھری نگاہ اپنے کمرے میں ڈالی تھی، اس کی نگاہ سامنے دیوار پر لگی ایک تصویر پر گئی تھی۔ لیزا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تھا، یہ میری اور میری بہن سیم کی تصویر ہے۔ تصویر میں لیزا، اس کی بہن، 5-6 سال کی بچیاں تھیں، دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال رکھی تھیں، دونوں بے تحاشا ہنس رہی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ رائٹ سائڈ والی تم ہو نا، ہے نا؟ اس نے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس بالوں کی 2 پونیاں بنائے خوبصورت اور صحت مند سی بچی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں میں ہوں، بہت موٹی تھی میں بچپن میں۔ وہ تصویر کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ہنسی تھی۔ یہ سیم کی برتھ ڈے پارٹی والے دن کی تصویر ہے، سیم تمہاری بہن کا نک نیم ہے۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے لیزا کو اپنی بہن کی باتیں کرنا اچھا لگ رہا، اس لیے اس نے اخلاقاً اس حوالے سے گفتگو بڑھائی۔ ہاں، اس کا پورا نام سمانتا ہے، ہم لوگ پیار سے اسے سیم بولتے ہیں۔ لیزا کے چہرے پر اس کی بہن کی محبت کے رنگ بکھرے تھے۔ تمہاری بہن بھی اٹلی میں رہتی ہے؟ نہیں، اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ پاکستان میں رہتی ہے۔ وہ اس بار کچھ دکھ بھرے انداز میں مسکرائی تھی، شاید وہ اپنی بہن کو بہت مس کرتی تھی۔ وہ لیزا کو بغور دیکھ رہا تھا۔ مجھ میں اور سیم میں بہت پیار ہے سکندر، ہم دونوں بہنیں نہیں بلکہ ایک دوسرے کی بیسٹ فرینڈ بھی ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب میں اور سیم ایک دوسرے سے بات نہ کریں۔ لیزا کی بات اس کے دل کو بڑی تیز جا کر چبھی تھی۔ وہ پچھلی زندگی کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا، مگر پھر بھی لیزا کو اس کی بہن کے لیے پیار دیکھ کر اسے بھی کوئی یاد آ گیا تھا۔ جو بات بہن بھائی کی ہوتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی نا سکندر؟ مجھے لگتا ہے آپ کے بھائی اور یا بہن آپ کے جتنے اچھے دوست بن سکتے ہیں، اتنا اچھا دوست اور کوئی نہیں بن سکتا۔ ان کے سامنے آپ خود کو عیاں کرنے سے جھجکتے نہیں ہیں۔ بھائی بہن کا پیار قدرت نے بڑا انمول بنایا ہے۔ وہ اپنی دھن میں بڑے جذب سے بول رہی تھی۔ بھائی، اس پر ایک وحشت سی طاری ہوئی تھی۔ لیزا، میں کچھ دیر آرام کر لوں؟ اپنے اندر کی وحشت سے گھبرا کے اس نے لیزا سے کہا۔ اس کی بدلتی کیفیتوں سے انجان مسکرا کر بولی، ہاں تم کچھ دیر ریسٹ کر لو، پھر ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ لیزا اس سے مسکرا کر بولتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ وحشتوں میں گھرا کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔